دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی بربادی، خاسرت دنیا والآخرہ، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ رسول اللہ پر درود بھیجو۔ آپ نے درود فارسی میں ترجمہ سن لیا، اب کوئی عالم بیان نہیں کرتا کہ درود فارسی کا لفظ ہے، صلاۃ عربی کا، تم اردو میں سمجھاؤ نا کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے، اب کئی سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے، اللہ کیا درود پڑھتا؟ بھئی سمجھو لفظ کے معنی کو، کیوں سوال پر اللہ نے کیا پڑھنا؟ جیسے آپ لوگ ہیں کوئی کارنامہ کریں اس پر آپ کرتے ہیں شاباش دیتے ہیں، واہ واہ واہ، بلے بلے بلے، یہ تحسین اور آفرین جو ہے اس کو عربی زبان میں صلاۃ علیہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ اچھا کام کیا۔ اسی لیے حضور کو حکم ہوا جو زکوٰۃ لے کر آتے ہیں آپ وصول کریں، وصلی علیہم، یہی لفظ ہے وہاں، ان لوگوں پر درود بھیجیں، شاباش دیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ تو اللہ نے کہا یار اللہ کے رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ اور لوگ تو گزارا ہے، خود اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے کہ جو تو نے کر دکھایا، دنیا میں نہ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ داد دیتا ہے، اس کے فرشتے داد دیتے ہیں۔ اور اے اہل ایمان تم بھی اللہ کے رسول کو داد دو، اس لیے ہم داد نہیں دے سکتے اور کوئی، جیسے بچوں کا شاباش، وہ داد ہی شاباش، خوش رہو۔ ہم نے بھی دعا کر دی کہ اللہ ہمارے پلے کیا حضور کو داد دیں، ہم یہی عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیونکہ وہ اپنے حبیب پر بے شمار رحمتیں نازل کریں، جو ہمارے لیے وہ کر گئے ہم اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتے۔ اور اسی لیے اس پر حضور نے وعدہ فرمایا کہ صبح اور شام 10 مرتبہ صرف اگر کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا نا، میرے ذمہ پھر اس کی شفاعت لازم ہو جاتی، میں قیامت کے دن اس کو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا کہ تو یار میرے احسان کو اتنا مانتا۔ اب ساری بدقسمتی ایسی ہے کہ رسول اللہ پیچھے ہو گئے، کوئی کسی بزرگ کو لیے پھرتا، ان میں اختلاف ہی ہونا، میرا مرشد الگ ہے آپ کا اور ہے، کسی کا سیاسی لیڈر کوئی، ان چیزوں کو نمایاں کریں گے رسول اللہ تو پھر پس پردہ چلے جائیں گے۔ آپ ان سب کو مانیں، جس پر آپ کا اعتقاد ہے اس کی عزت کریں، مگر یہ یقین جانیں کہ مرکز و محور جو ہے نا دین کا وہ اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی صحابی، نہ امام، نہ کوئی ولی، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نسبت کو تک مقدم جانو، باقی نسبتوں کا پھر جتنا جی چاہے لحاظ کرو، مگر کسی کو ایسی ترجیح نہ دو کہ ایک شخص رسول اللہ کو مانتا کہ میرے مرشد کو نہیں مانتا۔ ایک بات آخری عرض کر کے، بڑا ولی الشیخ الاکبر ہم کہتے ہیں اس کو، پیروں کا پیر، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ابو مدین، ان کا وہ آگے خلیفہ محی الدین ابن عربی، کچھ حلقوں میں بدنام بھی ہے کہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا، بے علم سمجھتے نہیں، وحدت الوجود کوئی بری نہیں، واللہ کی محبت میں غرق تھا۔ میں نے اس کی فتوحات فصول صاحب اثر رکھی ہے، پڑھی ہے، اس لیے میں جانتا ابن تیمیہ وغیرہ بڑے بڑے اماموں نے غلط انٹرپریٹیشن کی، وحدت الوجود بات ہی اور عین توحید ہے۔ تو شیخ الاکبر کہتے ہیں میں ایک عالم سے ناراض تھا، اس سے سلام کلام نہیں کرتا کیونکہ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ خود میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور آپ نے کہا محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض، پلے باندھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں، میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ حضور اتنے غضب میں آئے، ابن عربی میں برداشت نہیں کرتا، ناراض، اور فرمایا تجھے یہ پڑھی ہے کہ تیرے مرشد کو نہیں مانتا، مجھے نہیں مانتا ہو، میرا ماننا بھول گیا، تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین ہوا، اللہ نے اس کو اتارا، مجھے بھیجا ہے، اس لیے اگر مجھے مانتا، یہ پیار نہیں تجھے تیرے اندر پیدا کیا، صبح ہی جا کر اس سے صلح کر، اس سے معافی مانگ، ورنہ تو میری امت میں شمار نہیں ہوگا۔ مجھے مانتا ہے شخص، تو اپنے مرشد کو لیے پھرتا۔ یہ بات اگر سارے گروہ پلے باندھ لیں کہ جو مقام و مرتبہ اس کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کوئی ایسا پیدا ہوا نہ ہو، باقی سب نیچے ہیں، آپ کے قدموں کی خاک ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں مگر حضور کے قدموں کی خاک ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی نہیں کہ ٹائی پرد ہے کہ مرشد کو مانیں یا حضور کو مانیں، کفر، رسول اللہ کے ہوتے کسی اور کا نام لینے کا کیا حق؟ حضور کو مانو اور اس نسبت کا خیال کرو کہ جب یہ آدمی یہ بات مان رہا ہے تو باقی الگ ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، مالک کو مانتا، وہی بات نہیں، رسول اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، سب کا جو مرکز نگاہ وہ حضور پاک۔ یہ بات اگر ذہنوں میں بیٹھ جائے، پوری دنیا میں اس کو زور سے پھیلایا جائے، اور جو مسجدوں میں ملا اور مولوی حضرات ان کی عقل میں بھی آ جائے تو شاید امت کی بیڑی سنور جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب آپ بلا تکلف بچے بچیاں ڈاکٹر حضرات جس کا جی چاہتا دین کے بارے میں جو جی چاہے پوچھو، آیت ہو حدیث ہو کوئی فقہی مسئلہ ہو پوچھو، بات جو ہے نا وہ مثبت ہونی چاہیے، تعمیری ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں نا۔ ایک مسئلہ تو بہت بڑا ہے لیکن میں
متعلق آپ سے گزارش چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ طلاق 2 دفعہ ہے، اور پھر اگر تم رجوع کرنا چاہو تو اس سے پہلے جب تک کسی سے نکاح نہ کر لے وہ اپنی مرضی سے وہ طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو بشرطے تم حدوں کو قائم رکھ سکو۔ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ جب تم طلاق دے دو اور اس کے بعد وہ عورت جو متعلقہ ہے وہ چاہے تو اسی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ 2 باتیں ایک ہی رنگا صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایک جگہ تو یہ کہا کہ اگر طلاق ہو جائے تو پھر کسی اور خاوند سے نکاح کرے، وہ نکاح نہیں جو حلالہ کے نام سے بدنام ہے۔ اللہ کی لعنت حلالہ کرنے والوں پر، کروانے والوں پر۔ اس سے بڑی بغیرتی اور بے حیائی کو ہو سکتی ہے۔ طلاق دیا رہا بھال لیا کہ یہ عورت جو کسی اور کو دو، سب جانتے ہیں کہ نکاح نہیں ڈرامہ ہے، رات رکھے گا، 1-2 دن عیاشی کرے گا، پھر چھوڑ دے گا۔ طلاق پر طلاق آگے سے آگے، یہ بالکل ملعون فعل ہے۔ جو عالم اس کا فتویٰ دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ تم بغیرتی سکھا رہے کہ یہ بچی کھلونا کے پاس رہا کسی دن اور اس کے پاس چلی جائے، بالکل غلط ہے۔ اللہ نے جس کا کہا ذکر ہوا ہے کہ پھر یہ خیال بلا دے پہلا خاوند، وہ عورت بھی اس کو بھول جائے، نیک نیتی سے کسی خاوند کے ساتھ نکاح کرے بچنے کی نیت سے، اور وہ بھی کرے کہ ہمیشہ بعد پھر رہے، بائی چانس بے اتفاقی ہو جائے یا موت ہو جائے، وہ ایک ایسی دیوار تھی یاجوج ماجوج کی کہ طلاق دیتے وقت سوچ رہے کہ یہ کب ہوگا، کون دے گا طلاق پھر، مگر انہوں نے ڈرامہ بنا لیا، پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ 2-4 دن کے لیے دیتے ہیں پھر چھوڑ دینا، حرام در حرام کرتے جا رہا ہے۔ تو جہاں ہے نا کہ اور خاوند کرے تو پھر وہ 3 طلاق کی بات کہ 3 طلاقیں اگر پوری کر دے، ایک انسان کو ایک نکاح میں صرف 3 موقع دیے گئے، آپ آج ایک طلاق دے سکتے ہیں، اگر عدت نہیں گزری، جو حیض والی عورت کی 3 حیض ہیں، حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک ہے، اس وقت تک آپ رجوع کر سکتے ہیں، صرف یہ اعلان کر دینا کہ میں نے طلاق واپس لے لی، نکاح قائم رہ گیا، مگر ایک تیر چل گیا، پھر کبھی زندگی میں کہیں گے دوسرا، اب بھی عدت تک جو ہے نا رجوع ہو سکے گا، پھر نکاح رہ جائے گا، اور اگر عدت بھی گزر جائے پہلی طلاق کے بعد یہ دوسری، پھر یہ چانس رہتا ہے کہ یہ دوبارہ ریوائز کر لے۔ یہی خاوند بیوی آپس میں نکاح جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھا نا کہ اگر وہ راضی ہو جائے، یہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد ہے کہ پہلے خاوند سے راضی ہو جائے، عدت گئی تھی گزر، نکاح نیا کرنا پڑے گا، تجدید نکاح، اور اگر عدت نہیں گزری صرف رجوع کافی ہے، واپسی کا اعلان کرے۔ اگر 3 موقع ایسے اس نے استعمال کر لیا، اب دی صلح کر لی، پھر دی صلح کر، تیسرا وہاں پھر کہا کہ اب تیر ہاتھ سے نکل گیا، اب یہ کسی آدمی سے نکاح کرے ایمانداری سے، وہ کبھی مرے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر واپس آ سکتی، ورنہ اب بھول جاؤ کہ یہ بیوی تمہیں ملے گی۔ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے، رجوع کا پیریڈ ختم بھی ہو جائے دوبارہ نکاح ان کا ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، تیسری بار اگر دے گا تو پھر وہ بات ہے کہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے اور پھر ملے، اس لیے کنٹراڈکشن کوئی نہیں۔ الطلاق مرتان، جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 بار ہے، جس کے بعد پھر نہیں آ سکتی، کسی گھر بسے پھر بائی چانس طلاق ہو یا موت ہو، وہ 3 طلاقوں کے بعد۔ جی اسی کے ساتھ اگر 3 بار ایک ہی وقت میں دی جاتی ہے تو وہ 3 بار الگ الگ کے برابر ہے؟ ہاں، یہ بھی سوال بہت اچھا، اسی نے لوگوں کو حلالے میں پھنسایا کہ بیوقوف لوگ ایک ہی بار کہہ دیتے ہیں، اور مولوی حضرات دین کا خیال کیے بغیر کہ جب واضح حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع زمانے میں 3 طلاقیں ایک وقت میں دی تھیں، وہ ایک شمار ہوتی تھی، آپ 1000 مرتبہ کہہ دیں ایک گنی جاتی، اس کے بعد زمانہ عدت میں رجوع گزر بھی جائے عدت تو دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ایک سیاسی حکم کہ اگر یہ لوگ بعد نہیں آتے، شریعت کے مطابق طلاق نہیں دیتے، تو میری رائے یہ ہے کہ پھر انہیں سزا کے طور پر یہ کہوں اگر تم نے صحیح طریقے سے طلاق نہیں دی جاؤ پھر تینوں ہی ہوگی۔ یہ ڈراوا تھا کہ یہ بعد آ جائیں، اور ساتھ ہی کہا اگر کیا حلالہ تو سنسار کر دوں گا۔ اب آدھا فتویٰ ان کا لے لیا کہ تینوں کہہ دیتے ہو گئی، ساتھ ہی سکھا دیتے ہیں کہ حلالہ کرو، وہاں حضرت عمر کا فتویٰ کیسے چھوڑ دیتے ہیں کہ حلالہ کیا سنسار کر دوں گا، پتھروں سے اڑا دوں گا، اب صبر کرو۔ یا تو وہ کریں پھر کہ 3 ہی اگر آپ سمجھیں اکٹھی دینے سے ہو گئی تو انہیں کہا کام کرو، پھر آپ کیا ڈھونڈتے پھرتے پھر حلالہ کیوں بتاتے ہو؟ یا وہ سنت جو ہے حضور کا ہے اس کی طرف لوٹو کہ کسی کی بیوقوفی سے دین نہیں بدل سکتا، اگر اس نے 3 کہیں تو 3 نہیں، وہ 1 ہی ہے، اگر عدت باقی ہے تو ویسے رجوع کر لے، واپس لے لے، عدت گزر گئی دوبارہ ان کا نکاح کر، 1 ہی گننی چاہیے ڈاکٹر، 3 نہیں گننی چاہیے۔ مولانا میں چھوٹا سا سوال کریں کو موقع دینا ہے اسپیشلی ہم نے، کریں بالکل، وہ یہ ہے